مغفور لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق اللہ العظیم. یہ نمبر 40 سے آیت نمبر 45 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ یہ بات گزری ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جان بوجھ کے نابینا بنا لیتا ہے، اندھا، کس چیز سے اندھا بنا لیتا ہے؟ عن ذکر الرحمن، اللہ پاک کی یاد سے، وحی سے، قرآن کریم سے آنکھیں گھما لیتا ہے، چرا لیتا ہے، پھیر لیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ اس کا قرین یعنی خاص ساتھی بن جاتا ہے وہ شیطان. اور کل کے درس میں یہ بات عرض کی کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک تو وہ شیطانی طاقت ہے جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ بھئی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے، ایک لمحہ خیر ہے، ایک لمحہ شر ہے. مشکات شریف کی روایت میں جو خیر کی طاقت ہوتی ہے وہ انسان کو اچھے کاموں کی طرف ترغیب دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، کھینچتی ہے. اور جو شر کی طاقت ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، فسق و فجور کی طرف، اس کی طرف لگا دیتی ہے. تو وہ تو الگ ہے، لیکن یہ جو تذکرہ ہے یہ خاص شیطان اللہ پاک مسلط کرتے ہیں اس بندے پر جو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے ذکر سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھا بنا دیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اس سے. وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو حق کے راستے سے روکتا ہے، غلط کو صحیح بنا کے دکھا دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس کی بات مانتے 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 گمراہ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اور جب آخرت کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو اب آنکھ کھل گئی، سمجھ گیا، تو پھر اس دن کہتا ہے ہائے کاش کہ میں اس شیطان سے، اس ساتھی سے اتنا دور ہوتا جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کا ہے. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو دنیا کی زندگی ختم، تو آخرت اور حساب والی زندگی شروع ہے، محروم ہو جاتا ہے. آج کی جو آیات ہیں اس میں تو اللہ پاک نے سب سے پہلے تو تسلی دی خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ، یہ مکہ والے، یہ مشرکین منکرین آپ کی اتنی محنت اور اخلاص کے باوجود آپ کی بات کو رد کرتے ہیں تو میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو اپنی محرومی کے راستے خود بنا چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے پر خود تلے ہوئے ہیں. یہ خود ساختہ مریض ہے، انہوں نے اپنا مرض خود اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے. آپ ان کے لیے پرواہ نہ کریں، نہ ان کے لیے اپنے آپ کو غمگین اور پریشان کریں. تو ایک تو تسلی دی. دوسرا، آج کی آیات میں اللہ پاک نے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے کے مقام اور مرتبے کو ذکر فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ بہرا. او تہدی العمی، یا آپ اندھے کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟
ومن کان فی ضلال مبین، اور اس شخص کو جو کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں، یعنی اپنے پاس بلا لیں، تو فکر نہ کریں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ظالم اور نافرمان سے اللہ پاک انتقام ضرور لیتے ہیں، دیر سویر ہوتی اللہ کی حکمت کے مطابق۔ تو اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تب بھی یہ غلط کام کرنے والے بچیں گے نہیں، ہم ان سے انتقام لے کے رہیں گے۔ او نرینک الذی وعدناہم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، ہم آپ کو اسی دنیا میں دکھا دے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ کی امت مضبوط تھام لے اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، مضبوط پکڑ لے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہی ہے، اور جو آپ کے پیچھے چلے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن کریم باعث فضیلت و عزت ہے، لکا، آپ کے حق میں بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے آپ سے پہلے ہم نے جن رسولوں کو بھیجا ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنا دیے تھے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ یہ ان 6 آیات کا ترجمہ ہے دوست۔ پہلی بات جیسے عرض کی کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے تسلی دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کا تقریباً طبقہ وہ ہے کہ جو بد پرہیزی کرتے 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 لا علاج مریض بن چکا ہے، لہذا اب وہ بہرا ہے، سن ہی نہیں سکتا، آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ وہ بد پرہیزی کرتے 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 اندھے ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، آپ ان کو راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ بد پرہیزی کرتے 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 لا علاج مریض بن چکے ہیں، راستہ گم کر چکے ہیں، خود اور غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کیسے رہنمائی کریں؟ بات سمجھ گئے دوست؟ بات پہ غور کیجئے گا دوست۔ بعض دفعہ انسان ایک کام بہت اخلاص سے کرتا ہے، درد دل کے ساتھ کرتا ہے، صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سامنے والا اس بات کو قبول کر کے مصیبت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے، جہنم سے بچ جائے۔ وہ دن رات اس کے لیے فکر کرتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو صحیح ماحول میں لانے کے لیے تک و دو کرتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بندہ اس کا مذاق اڑا لے، اس کو خیرخواہ کہنے کے بجائے بدخواہ کہے، اور اس کو سمجھدار کہنے کے بجائے نعوذ باللہ بیوقوف، پاگل، مجنون، دیوانہ اور ساحر کہے۔ دل پہ کیا گزرتی ہوگی دوست کہ میں نے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کوئی رقم نہیں لی، نہ میں آپ کا کوئی ملازم ہوں، نہ آپ کا مجھ پر کوئی حق بنتا تھا،
میں تو آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، آپ پھر بھی ایسا کرتے ہیں۔ انسان کا دل ٹوٹتا ہے، دل پہ چھریاں چلتی ہے اور بوجھ آ جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو جب دل برداشتہ ہونے لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں کہ ایسے شخص کو پھر کیا دینی پڑتی ہے؟ تسلی دینی پڑتی ہے، حوصلہ دینا پڑتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے جی آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ تو دنیا ہے، اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو دل ٹوٹے ہوئے بندے کو سمجھدار لوگ تسلی دیتے ہیں تاکہ یہ ہمت نہ ہار جائے۔ اور یاد رکھیں، تسلی دینے کے لیے ایسا بندہ چاہیے جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بڑے کو یہ چھوٹا تسلی دے، وہ تو خود غیر مکلف ہے۔ ہر بندے کو تسلی دینے والا کم سے کم اس سے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ اس لیے بچے پریشان ہوتے ہیں تو والدین سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، استاذ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بزرگ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چھوٹا بھائی پریشان تو بڑا بھائی آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہی سلسلہ ہے دنیا میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چلتے 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 یہ معاملہ جب رحمت کائنات خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اب آپ کو تسلی دینے کے لیے اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو آپ سے زیادہ سمجھدار کہلائے، اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے علم اور عقل میں، دانائی میں حرف آخر کر دیا۔ تو پیغمبر کو تسلی صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نہ کسی کی مجال ہے، نہ کسی کی اتنی ہمت ہے، اور نہ کسی کے پاس اس درجے کا علم اور فہم ہے جو پیغمبر کو تسلی دے سکے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں، اے میرے محبوب آپ فکر نہیں کریں، آپ تو اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں، لیکن یہ خود لا علاج مریض بنے ہیں، یہ اپنے لیے خود موت کا سودا کرنے والے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو نہ قصوروار سمجھیں، نہ ان کے لیے اپنی جان ہلکان کرے، نہ پریشان ہو۔ ان کو سزا اللہ پاک اس لیے دیں گے، انہوں نے خود اپنے لیے ضلالت اور گمراہی کا فیصلہ کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ دوسری بات، اللہ پاک نے پھر قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا، غور کیجئے گا دوست، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ لَذِكْرٌ، ذکر کا معنی کیا ہے دوستو؟ تمام مفسرین نے لکھا، اردو، عربی، فارسی سب نے، کہ ذکر سے یہاں پر مراد مقام عزت اور مقام شرافت ہے۔ یہ قرآن کریم یہ عزت اور شرافت سے نواز دے گا، اللہ پاک نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کو اللہ نے تمام مراتب دیے، آپ پہلے سے اولین اور آخرین کے سردار ہیں، لیکن اللہ آپ کے درجات اور مقامات کو اور اونچا فرما دے۔ اور وَلِقَوْمِكَ، اور جو آپ کی امت ہے، جو قرآن کریم سے تعلق جوڑے گی تو ان کی عزت، ان کا مقام بھی اس قرآن سے تعلق کی برکت سے اونچا ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اب دو باتیں سامنے آ گئی اور بڑی اہم بات ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ آج ہر انسان عزت کی تلاش میں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے بے عزت ہو جاؤں، میرا تذکرہ برے الفاظ کے ساتھ ہو، شرمندگی کے ساتھ ہو۔ عزت کی طلب تو ہر سنجیدہ سمجھدار انسان کرتا ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان امتی ہونے کے قرآن کریم نے ہمیں اس عزت کے حصول کا جو راستہ دکھایا، آسان راستہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں معزز بن جاؤ،
شرافت والے بن جاؤ تو اپنا تعلق کس سے قائم کر لو؟ قرآن سے قائم کر لو. قرآن سے جڑنے والا وہ عزت اور شرافت سے محروم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی وحی نے طے کر دیا ہے دوست. ٹھیک ہو گئی بات. ایک تو یہ. دوسری اہم ترین نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزت اور شرافت اپنے لیے طلب کرنا یا پسند کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے. ایک انسان اگر اپنے دل میں یہ لائے کہ بھئی اس مجلس میں، اس مسجد میں، اس گھر میں، اس خاندان میں، اس تقریب میں، اس ماحول اور معاشرے میں میرا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، تو یہ سوچ بری سوچ نہیں ہے دوستو. بات پہ غور کیجئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان اپنے لیے یہ سوچ رکھے کہ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرے اور میرا اچھا تذکرہ ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی اخلاص کے منافی ہے. لیکن اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. بہت غور کیجیے گا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ عزت کی طلب اور شرافت کی طلب بری نہیں، قابل تعریف ہے، بشرطے کہ وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہو، اسباب دنیا کی بنیاد پر نہ ہو. اب دماغ کو حاضر رکھیں. ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں میری تعریف ہو، اچھا تذکرہ ہو، لیکن کیسے ہو؟ میں تو سارے گڑبڑا کام کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں. کیا کریں؟ چلو بھئی پیسے دولت نکالیں، جا کے گلی محلے میں بانٹتا ہوں، سب کو 2,000 روپے دیتا ہوں اور پانی کی بوتلیں، راشن یہ بانٹ دیتا ہوں، اور پھر ان سے کہوں گا کہ جی دعا فرما لیجیے. اب 2 نمبر بندہ ہو، لیکن اس نے اپنی عزت بنانے کے لیے آپ بتائیں نیک اعمال کا سہارا لیا یا دنیا کے اسباب کا؟ جی دنیا کے اسباب. اور ایک وہ نیک بندہ ہے، جیسے آپ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، آپ فجر میں وقت سے پہلے آتے ہیں، آپ تلاوت شروع کر دیتے ہیں، آپ مسجد کی لائٹوں پنکھوں کا خیال رکھتے ہیں، خادم نہیں آئے آپ نے پوچھا اٹھا کے پوچھا لگا دیا، پڑوسی کے گھر کے سامنے دیکھا کچرا گرا ہوا ہے، خود سے اٹھا کے اس کو کنارے پر کر دیا، گاڑی والا گزر رہا تھا باہر جانوروں کے ٹینٹ سے ٹکرا سکتا تھا، آپ نے کہا بھائی رک جاؤ رک جاؤ، اس کو راستہ صحیح کر کے دے دیا. اب نیک اعمال ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی جو فلاں صاحب ہے نا مسجد کے، بڑے اچھے آدمی، سب سے پہلے مسجد آتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے، کسی کی کوئی خدمت ہو پیچھے نہیں رہتے بھائی. اب نیک شہرت مل رہی ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ اعمال صالحہ کی بنیاد پر. یہ مطلوب ہے اللہ پاک. ایک چیز. دوسری بات، یہ جو عزت اور شرافت ہے یہ مطلوب ہے، لیکن صالحین سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ایسا بندہ ہے جو خود نعوذ باللہ اللہ پاک کا باغی ہے، وہ مسجد نہیں آتا، وہ سنتوں کو نعوذ باللہ بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی زبان نامناسب ہے، سارا دن گالیاں دیتا ہے، نشے کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے، چرس بھنگ پی رہا ہے، ہر ایک کو تنگ کرتا ہے، اور گزرنے والے ایک نیک نمازی کے بارے میں کہے وہ یہ غلط بندہ جا رہا ہے. آپ بتائیں اس شخص کی تعریف یا مذمت سے کوئی فرق پڑے گا؟
کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. جو عزت اور شرافت اللہ کو مطلوب ہے اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ نیک لوگوں کی زبان سے. آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں اس ماحول کے نیک لوگ کیا کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے دوستو، اگر وہ آپ پر مطمئن ہے اور وہ آپ کی سرپرستی کر لیں اور وہ آپ کا ذکر خیر کر لیں، بس مطمئن ہو جائے کہ چلیں اللہ کا شکر ہے. باقی ہر کہو ماں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کریں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو کسی کے لیے اچھا تذکرہ ہو، اچھی تعریف ہو، اچھی شہرت ہو، اچھی عزت ہو، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو وہ تعریف کرنے والا خود نیک بندہ ہو، خود بھی اللہ والا ہو، اللہ کو جانتا ہو، مسجد کو جانتا ہو. دوسرا یہ کہ وہ تعریف اعمال صالحہ اور اعمال خیر کی بنیاد پر ہو، حقیر دنیا کی بنیاد پر نہیں ہو. بات سمجھ گئے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ کل اتوار ہے، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ کل ہماری قربانی کی دوسری تربیتی مجلس ہوگی. ایک گزشتہ اتوار کو ہو چکی ہے، ایک کل ہوگی. چونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہے، اس نسبت سے بڑی اہم مجلس ہے جس میں بہت ساری باتیں ہیں. قربانی کا طریقہ ہے، جانور کے عیوب ہے اور بہت کچھ. تو کل مغرب میں ساتھی اہتمام سے خود بھی تشریف لائیں، ساتھیوں کو بھی لائیں، اور مدرسۃ البنات میں مستورات کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ